ہے تو آخر ہم ایسا کرتے کیوں ہیں؟ از اٹ ہماری انکمپٹنس ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یا باہر کی دنیا کے لوگ ہیں وہ اتنے نالائق ہیں کہ اگر ہم سسٹم کو جگاڑ لگا کر یا ادھر ادھر سے کر کے کسی شرط کو وائلیٹ کریں گے تو ان کو پتہ نہیں چلے گا؟ ایشو ہے کیا ہمارا؟ کامران، اصل پاکستان کا دو بڑے پرابلمز ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جو بھی ایکشن لیتے ہیں وہ وقتی ہمارا فوکس ہوتا ہے. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو کام کر لیا ہے ابھی جو ضرورت پڑ گئی اس کے مطابق کنڈیشن میٹ کر کے بعد میں بات کا جو ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا. دوسرا سائلوز کے اندر کام کرتے ہیں اور ایک جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے وہ اپنا ایک سائلوز میں کام کر کے کوئی بینیفٹ لے جاتا ہے, دوسرا جو انٹرسٹ گروپ ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا. یہ ہمارے جو پالیسیز کے جو پرابلمز ہیں وہ اس وجہ سے ہی رہے ہیں. ابھی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا انیشیٹو تھا اس کا بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ کوآرڈینیٹڈ ایک ہول آف گورنمنٹ جو اپروچ ہو تاکہ اس قسم کے جو مسائل ہیں اور جو اگر پالیسی ہے تو وہ ایک سب کی پالیسی, اس میں کوئی چینج نہ آئے. ایک جو چیز میں نے پچھلے کچھ عرصہ میں خاص طور پر دیکھی, جو ابھی پروگرام ختم ہونے جا رہا ہے اس کے حوالے سے, آئی ایم ایف کا جو ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پاکستان ہے بہت پازیٹیو ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس دفعہ ان کی جو کمٹمنٹ ٹو دا پروگرام تھی وہ لگ رہا تھا کہ یہ واقعی کرنا چاہتے رہے, انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور ایک آدھ ہکپ کو چھوڑ کے ان کو بڑے مسائل سامنے ان کو اس کا سامنا نہیں کرنا پڑا. ابھی آج ہم جو ایشو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ ایک ایسا ایشو ہے which once again indicates کہ ہمارے جو ویسٹڈ گروپس ہیں مختلف وہ کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے جو ایک براڈر اوور آل ایک آبجیکٹو ہوتا ہے ملک کا, اکانومی کا, اس کو وہ ڈیفیٹ کرتے ہیں. پچھلے سال جولائی میں ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام سائن کیا تھا, بورڈ نے اس کا اپروول جولائی 2023 میں دیا. اگست 2023 میں جو پچھلی نیشنل اسمبلی تھی اس نے دو قوانین پاس کیے, ایک تھا پاکستان سول ایویشن اتھارٹی ایکٹ اور ایک پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی ایکٹ. ان دونوں قوانین کے تحت انہوں نے جو اتھارٹی تھی اس کی جو ہر طرح کی جو انکم, اس کی جو سروسز, اس کے جو گینز اور اس کی جو پراپرٹی تھی اس کے اوپر ٹیکسوں کی چھوٹ دے دی. یہ بالکل اس کے ان کانٹراڈکشن تھا جو آئی ایم ایف کا پروگرام ہے. اور آئی ایم ایف کے پروگرام کی جو بنیادی دو بڑی شرائط تھیں اس کی, ایک تو پاکستان ٹیکس ایمنسٹی نہیں دے گا اور دوسرا جو کوئی کسی قسم کی ٹیکسوں کے اوپر چھوٹ نہیں دی جائے گی. تو اس دفعہ یہ چینج یہ آیا اور یہ ابھی تک چیز پوائنٹ آؤٹ بھی اس لیے نہیں ہو پائی کہ یہ جو ٹیکس کی ایگزمپشنز دی گئیں یہ انکم ٹیکس آرڈیننس میں نہیں دی گئیں. جو پاکستان کا جو چیف لا ہے ٹیکس کا وہ تو انکم ٹیکس آرڈیننس ہے, اور باقی جو آپ کے سیل ٹیکس کا ہے, فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کا ایکٹ ہے اور پھر ایک کسٹمز کا ایکٹ ہے, ان قوانین میں یہ ایگزمپشن نہیں دی گئی. یہ ایگزمپشن دی گئی جو نئے قوانین بنے ان کے اندر دی گئی. تو اس سے اب ایک تنازع تو کھڑا ہوا اور ایف بی آر کی جو اپنی انٹرنل اسیسمنٹ ہے کہ صرف اس ایک قانون کی وجہ سے ان کو جو اینول لاس ہوگا ٹیکس کا وہ 50 ارب روپیہ ہوگا. تو یہ بتائیں کہ کیا یہ آپ نے کہا کہ جولائی میں اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد ہی, چند ہفتوں کے بعد یہ دو قوانین پاس ہوئے. آئی ایم ایف تو ادروائز ہر چیز بڑی مائکرو مینیج کر رہا ہوتا ہے, تو کیا آئی ایم ایف اس کے بعد دو ریویوز ہوئے, سکسیسفل ریویوز ہم نے کمپلیٹ کیے, تو کیا آئی ایم ایف نے نشاندہی نہیں کی یا ہم نے سکسیسفلی ان کو انفارم نہیں کیے یا بریف نہیں کیا اس سارے معاملے کے بارے میں, یا آئی ایم ایف کے نوٹس میں بات تھی تو انہوں نے فار دا ٹائم بینگ اس کو اگنور کر دیا؟ نہیں, یہ آئی ایم ایف کے نوٹس میں یہ بات نہیں تھی. اس میں انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ نہ وزارت خزانہ نے اور نہ ہی فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے یہ جو انکم ٹیکس کی چھوٹ تھی اس کو انہوں نے سپورٹ کیا, بلکہ وہ اس کو اپوز کر رہے تھے. دیکھیں اس کی جو لینگویج ہے اور اس میں جو بیفور گوئنگ ٹو دیٹ سب سے بڑا جو اس میں جو ایک مجھے کرمنل نیگلیجنس لگتی ہے نا وہ لا ڈویژن کی ہے کہ یہ جو جتنے بھی قوانین پاس ہوتے ہیں اس کی جو ڈرافٹ بلز ہوتے ہیں وہ بھی اور رولز بھی ایون وہ پہلے لا ڈویژن میں ویٹنگ کے لیے جاتے ہیں. اور ویٹنگ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو قوانین ہیں آپ کے جو ایگزسٹنگ لاز ہیں اس کی کانٹرڈکشن میں تو نہیں, اگر کہیں کانٹرڈکشن ہوتی ہے وہ ایکسپلیسٹ ہونی چاہیے. مطلب بہت سارے ایسے قوانین میں جیسے یہ جو ایس آئی ایف سی والے قوانین ہیں اس کا جو قانون نیا قانون بنا ہے اس میں ایکسپلیسٹلی دیا ہوا ہے کہ یہ جو قانون ہے ان قوانین سے اس کے اوپر پریسیڈنٹ حاصل ہوگا. تو یہاں پہ بالکل ڈفرینٹ انہوں نے اس طریقے سے اس کو کیا. اور چونکہ ایک چیز پرنسپل ڈیسائیڈڈ ہے کہ جو ٹیکسوں کی جو چھوٹ ہے یا اس میں جو بھی رد و بدل ہوگا وہ ٹیکس کے جو قوانین ہیں ان کے تحت ہوگا. آپ انڈیویجول ایکٹس میں اگر ہر ادارے کو آپ یہ اختیار دے دیں گے کہ اپنا وہ نیا قانون بنا کے اپنی مرضی سے لے آئے تو پھر اس طرح ملک کا نظام نہیں چلتا. تو لا ڈویژن نے اس کو کیسے ویٹ کر دیا اور ایک کیبنٹ کمیٹی آن لیجسلیٹو کیسز بنی ہوئی ہے. وہ ایون کہ کیبنٹ ڈویژن کے پاس جانے سے پہلے وہ جو قانون ہے وہ سی سی ایل سی میں جاتا ہے, اس کا جو ڈرافٹ ہوتا ہے قانون کا, سی سی ایل سی اس ڈرافٹ کو ویٹ کرتی ہے, اس کے بعد کیبنٹ میں جاتا ہے, کیبنٹ اپروو کرتا ہے, پھر وہ پارلیمنٹ میں لے ہوتا ہے. تو اس سارے پروسیس میں اچھا اس میں پھر چلیں یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ڈیفینیٹلی ادھر تو کوتاہی ہماری ہے,
اب سوال یہ ہے کہ سول ایویشن اتھارٹی ہو یا ایئرپورٹ اتھارٹی ہو, ان کو ٹیکس ایگزیمپشن چاہیے کیوں؟ پاکستان ایک ایسا ملک ہے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آلریڈی بہت کم ہے, ہم آلریڈی جتنا ٹیکس اکٹھا کرنا چاہیے اتنا کرتے نہیں ہیں, اور خود جو ایون موجودہ پرائم منسٹر ہیں وہ بھی بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ہمیں یہ سلسلہ ختم کرنا ہوگا. تو آخر کیا ضرورت پڑی, کون سی ایسی ایمرجنسی ہے کہ ان دو اداروں کو آپ کو ایگزیمپشن دینی پڑی؟ دیکھیں یہ اس کا مجھے فرینکلی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ٹیکسوں کی چھوٹ کیوں لی ہے. کیا اس کا مقصد یہ تھا کہ فیوچر میں اگر جو انٹرنیشنل ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ کرنی ہے, اس آؤٹ سورسنگ میں جو انویسٹر ہوگا اس کی جو انکم ہوگی اس کو یہ ایگزامپٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی ایک یہ پوائنٹ اس کے اندر یہ ضرور ہو سکتا ہے. بٹ ایک پرنسپل فیصلہ ہو چکا تھا کچھ عرصہ پہلے پاکستان کے ہائیسٹ لیول پہ, وہ یہ تھا کہ انویسٹمنٹ کی فیسیلیٹیشن کے لیے آپ کو اس طریقے سے ٹیکسوں کی چھوٹ نہیں دینی چاہیے. مطلب آپ کا جو بھی اوور آل ٹیکس کا رجیم ہے, اوور آل انویسٹمنٹ رجیم ہے, اس کو سامنے رکھ کے آپ کو فورن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا چاہیے. اس میں بہرحال ایک دو بیچ میں ایگزامپشنز بھی اور ویورز بھی لیے گئے, نئے قوانین بھی اس طریقے سے آئے, لیکن یہ جو چیز مجھے اس کے علاوہ اس کی کوئی وجہ نہیں. اور قانون اس کے اندر اگر آپ دیکھیں جو ایگزامپشن انہوں نے دی ہوئی ہے اس میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ ناٹ ود اسٹینڈنگ اینی تھنگ کنٹین ان دی انکم ٹیکس ایکٹ 2001 اور اینی ادر لا relating to income tax, super tax, sales tax, on services or property tax, the authority shall be exempted from paying any such tax on its income, services, profits, gains or property. تو چھوڑا کچھ نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں دینا. اس میں جو پازیٹیو چیز یہ تھی کہ ایف بی آر نے اس کو نہیں مانا اور انہوں نے 2 دن پہلے سول ایویشن اتھارٹی کے اکاؤنٹس کو انہوں نے اٹیچ کیا. اٹیچمنٹ کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو فریز کیا, فریز کر کے اس میں سے انہوں نے 13 ارب روپے کا جو ہے وہ ٹیکس ریکور کیا ہے. تو مطلب ایک ڈسپیوٹ اب یہاں پہ کریٹ ہو گیا ہے. ایویشن اتھارٹی کہتی ہے کہ لا کے تحت ان کا ٹیکس بنتا نہیں ہے, لا ڈویژن بھی ایویشن اتھارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن ہم جو ایف بی آر اور فائنانس منسٹری کا یہ کہنا کہ یہ ان کا بنتا نہیں ہے. ٹیمپریریلی یہ ایشو تو ریزالو ہوا ہے, لیکن یہ لا کے اندر اب ایگزامپشن ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب اگلا ہماری نیگوشیشن ہوں گی آئی ایم ایف کے ساتھ تو آپ اس کو پھر اوپن کرنا پڑے گا, لا امینڈ کرنا پڑے گا. اچھا, اب جو ایگزامپشن کی بات جو ہو رہی ہے, اب آئی ڈونٹ نو کہ کیا لاجک ہے کیوں انہوں نے ایگزامپشن دی ہے. تو آپ نے خود بتایا کہ اینول جو ہے 50 ارب روپے کا ٹیکہ لگتا ہے ایف بی آر کو, اور ایف بی آر آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی انڈر پریشر ہے. جو ابھی جو نمبرز آ رہے ہیں اس ماہ کا جو نمبر ہے کہ جو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے کوئی 879 ارب روپے, اور جو کل تک یعنی کہ فرائیڈے تک کا جو نمبر ہے ابھی بھی 44 ارب روپے کم اکٹھے ہوئے ہیں جو ٹارگٹ انہوں نے رکھا ہے. نہیں, میں نے اس کے فیکٹرز تو 2 تھے, لیکن ابھی میں نے پروگرام آنے سے پہلے چیک کیا کیونکہ ان کو اس دفعہ ان کو چیلنجز نظر آ رہے تھے. مارچ کا ٹارگٹ ان کے خیال میں سٹیپ نہیں تھا, کوئی 879 ارب روپے انہوں نے مارچ میں اکٹھا کرنا تھا, اور جو 9 ماہ ہے مالی سال کے جولائی سے لے کے مارچ تک کا جو پیریڈ تھا اس میں جو ان کا حد تھا وہ 6707 ارب روپے تھا. یہ کمفرٹیبل تھے کہ ہم کر لیں گے, لیکن جب شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے تو ون آف دی فرسٹ آرڈرز جو انہوں نے ایشو کیے کہ انہوں نے ایکسپورٹرز کے کوئی 65 ارب روپے کے ریفنڈز روکے ہوئے تھے. تو وہ پی ایم نے ایف بی آر توقع نہیں کر رہی, وہ ایف بی آر توقع نہیں کر رہا تھا کہ ہمیں یہ جو ریفنڈز ہیں وہ دینے پڑیں گے, یا وہ یہ اپنی سپیڈ میں دیں گے, کہیں اسپیس ملے گی تو دے دیں گے. اور یہ ہسٹوریکلی یہ چیز ہوتی رہی ہے. سوائے محمد اشفاق جو چیئرمین ایف بی آر گزرے تھے ان کے پیریڈ میں نے دیکھا تھا وہ ایڈوانسز کے اوپر بھی ریلائی نہیں کرتے تھے اور ریفنڈز بھی کم روکتے تھے. اور میرے خیال میں یہ تو پرائم منسٹر کا اچھا اقدام ہے کہ بعض دفعہ آئی واش ہوتا ہے نا, کیونکہ آپ ریفنڈ ڈال کے نمبر شو کر دیتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اتنی ٹیکس کلیکشن نہیں ہوئی تھی. تو یہ پرائم منسٹر کا آئی تھنک ہی ہیز ٹیکن دا رائٹ اسٹیپ کہ سارے ریفنڈ سارے نکالیں تاکہ ایکچوئل ٹیکس کلیکشن کا پتہ چلے کہ کتنی ہوئی ہے. ایگزیکٹلی, اس میں یہی پوائنٹ ہے نا کہ آپ کی اپنی اس کے اندر کیا کارکردگی آپ نے کیا. تو یہی وجہ ہے کہ یکدم ان کو فیل ہوا کہ اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. تو پھر انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے بات کی, پھر آج بھی سیٹرڈے والے دن بھی بینکس اوپن رہی, کل سنڈے کو بھی بینکس اوپن ہوں گی بائی دا وے. تو ابھی میں نے پروگرام میں آنے سے پہلے چیک کیا تھا کہ ان کی پرفارمنس کیا رہی ہے. تو آلموسٹ ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو ہو گیا ہے. آج تک انہوں نے کوئی 6704 ارب روپیہ کر لیا تھا, وہ 3 ارب رہ گیا ہے, وہ دے ول ڈو اٹ. بٹ اس میں بھی اوور آل جتنی بھی اس کی کامران یہ کریں اس پہ کریڈٹ لینے کی کوشش کریں, پرابلمٹک ایریاز ایف بی آر کے اندر بہت زیادہ ہیں. ابھی بھی جو ٹارگٹ اچیو ہو رہا ہے وہ ہے تو ایک اچھی چیز کہ انکم ٹیکس کے اوپر بہت زیادہ ریلائنس اب بڑھنا شروع ہوگی, وچ از کوائٹ گڈ. ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کا پورشن جو ہے وہ کم ہے, زیادہ ہے, اور انکم ٹیکس کا کم ہے. اب اس سے ان کو یہ ہو رہا ہے کہ جو ان کے سیلز ٹیکس کے اور کسٹم ڈیوٹی کے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کے جو اہداف ہیں وہ حاصل ابھی نہیں کر پا رہا ہے ایف بی آر. باوجود اس کے ایک اوور آل ٹارگٹ ان کا اچیو ہو رہا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انکم ٹیکس کی کلیکشن کی بڑھے, اور انکم ٹیکس کی کلیکشن کے بڑھنے کے پیچھے بھی 2 فیکٹرز ہیں. نمبر 1 کمرشل بینکس.
کمرشل بینکوں کا چونکہ ان کو اتنا منافع اب ہو رہا ہے، سال کا وہ ہزار ارب روپیہ کیومولیٹیولی ان کو پروفٹ جا رہا ہے، اور بنیادی وجہ وہی ہے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا رانگ ان کا ایک ڈیسیژن، اس کو اب آگے جا کے ہم ڈسکس بھی کریں گے بریک کے بعد، جو 22% شرح سود کی وجہ سے ان کی پروفیٹیبلٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ڈپازٹ ریٹس ان کے ویسے بھی اوور آل کم ہوتے ہیں، بٹ اوور آل اگر دیکھا جائے ان کا جو ایف بی آر کا انکم ٹیکس کا ہدف تھا وہ 3263 ارب روپیہ تھا، اور سوری ان کا جو ہدف تھا 2697 ارب روپیہ تھا، اور جو انہوں نے کلیکشن کیا وہ 3263 ارب روپے کی انکم ٹیکس کی، کوئی 566 ارب روپیہ انہوں نے اپنے ہدف سے بھی زیادہ انکم ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ تو لیکن یہ جو 566 ایکسیس ہوئی ہے یہ پھر نیوٹرل ہو جاتی ہے، جو انکم ان کا جو سیلز ٹیکس کا جو ہدف تھا اس میں 394 ارب روپے کی کمی ہوئی، نہیں اس سے پیچھے رہے ہیں، اور ایکسائز ڈیوٹی کا 20 ارب روپیہ کم اکٹھا ہوا، اور کسٹمز کا 154 ارب روپیہ کم اکٹھا ہوا۔ تو اوور آل جو ایکسیس تھی انکم ٹیکس کی وہ یہاں پہ ان کی وہ بیلنس ہو گئی ہے۔ یہ چیلنجز ہیں، حکومت کا اب ایک فوکس بھی ہے اس کے اوپر کہ وہ اس کو کریں گے، ایف بی آر کو ریسٹرکچر بھی کریں گے، اور اس کی اوور آل ڈیجیٹائزیشن بھی ہوگی۔